أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کے خدمت میں حضور کی طرف سے جو ہمیں پچھلی رات مسجد کی منظوری کا تحفہ ملا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا تعالیٰ کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو تحفہ ملا ہے اس کو خوبصورت رنگ میں اور بڑی محنت اور خوش اسلوبی سے اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تفکرون۔ اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سے تسکین حاصل کر کے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اللہ اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں۔ معمور زمانہ مجدد الف آخر سیدنا و مولانا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے احیاء دین، قیام شریعت اور تزکیہ نفوس کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو عظیم اصلاح فرمائی اور اس کا دائرہ معاشرے کے ہر پہلو تک وسیع ہے۔ اس عظیم اصلاح کے منصوبے کے دوران خدائے رؤوف و رحیم نے آپ کی توجہ ایک بہت بڑی غلطی کے ازالے کی طرف پھیر دی جو میاں بیوی کے تعلقات میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کو الہام ہوا۔ بہت لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورتیں ان کی کنیزکیں ہیں، کنیزکیں نہیں بلکہ ان کی ساتھی ہیں۔ یہی الہام آج خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے۔ خاکسار نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل میں سے ازواج کی خلق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل میں سے بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے تسلی اور تسکین حاصل کرو، اور وہ مشکلات کے وقت تمہاری غمسار اور مونس بنے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل کتاب میں بار بار ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے، اور اللہ کامل غلبہ اور حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت 229۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباسکم وانتم لباسہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ آئیں اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس تسمیل کی روشنی میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اول، لباس انسان کا عیب اور ننگ چھپاتا ہے، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کا ذکر نہ کریں اور ستر پوشی سے کام لیں۔ دوم، لباس زینت کا باعث بنتا ہے، لہٰذا میاں بیوی آپس کا تعلق اور خوشگوار ماحول نہ صرف ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو بلکہ دوسروں کو بھی بھلا محسوس ہو۔ سوم، لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے اور بدن کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں اور تان و تشنیع سے نہ صرف خود بچیں
بلکہ دوسروں کے حملوں سے ایک دوسرے کو بچائیں۔ آپس میں خوشیوں پر آشیانہ بنانے کے لیے باہمی محبت، اتفاق، پیار، احسان اور بلند اخلاق اور پاک کردار جیسے قیمتی گوہر اپنے آپ میں پیدا کرنے چاہیے، جو دونوں میاں بیوی میں نمایاں طور پر موجود ہونے چاہیے، تاکہ خوشیوں بھری فضا سے سارا گھر معطر اور مہکتا رہے۔ دعا ہے ہر احمدی گھر خوشیوں اور محبتوں کا گہوارہ بنا رہے۔ ایک شاعر نے یہ کیا خوب فرمایا ہے، تمہاری صبح حسین ہو رخ سحر کی طرح، تمہاری رات منور ہو شب قمر کی طرح، کوئی بہشت کا پوچھے تو کہہ سکوں ہنس کر کہ وہ خوب جگہ ہے میرے گھر کی طرح۔ ان تعلیمات کے آئینہ میں ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور آپ انا خیرکم لأہلی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی میں تم میں سے اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ اپنے گھر میں ہنستے کھیلتے، اہل و عیال سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ازواج مطہرات سے مذاق کرتے، دل لگی فرماتے، گھر کے کاموں میں مدد فرماتے۔ اگر کوئی بی بی آٹا گوندھ رہی ہوتی تو پانی پلا دیتے، کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو چولہے میں لکڑیاں ڈال دیتے، گویا کہ بلا تکلف گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج کا ہاتھ بڑھاتے۔ محسن انسانیت زندہ باد، محسن انسانیت زندہ باد۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ پیچھے رہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ اس وجہ سے زار و قطار رو رہی ہیں، آپ رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پونچھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات کے ساتھ قومی معاملات میں بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ مطہرہ بہت عقل مند اور صابر رائے تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ صلح کی شرائط کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مسلمان قربانی کر دیں، تو چونکہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس وجہ سے مغموم مسلمانوں میں سے کوئی بھی قربانی پر آمادہ نہ ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ صحابہ حضور کے فرمان کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے۔ حضور خود قربانی کریں اور احرام اتار کے بال منڈوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں قربانیاں کیں اور احرام اتارنے شروع کر دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح راہب رحمہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسا پیارا سلوک فرماتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض اوقات حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑتے بھی ہیں، مگر بھی دنیا میں عورت کی حفاظت اور اس کے ساتھ حسن معاشرت کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے، اور ان کی زبان میں ایسے محاورے رائج ہو گئے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہے جاتے ہیں، جیسا کہ لیڈیز فرسٹ، گلاس ہینڈل وتھ کیئر۔ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ الفاظ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائے تھے۔ جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے کہ اونٹ کا پاؤں پھسلا اور آپ دونوں گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکا بالمرۃ علی مرۃ، کہ پہلے عورت کا خیال کرو، یعنی لیڈیز فرسٹ،
ایک دفعہ کچھ ازواج مطہرات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھیں، جس کی وجہ سے سفر پر حضور کے ہمراہ تھیں۔ ایک حبشی غلام نجاشہ نامی خودی پڑھنے لگے، جس کی وجہ سے اونٹ تیز چلنے لگے اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ازواج مطہرات جو اونٹوں پر سوار تھیں گر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایدہ کا سوکا بالکریری، مسلم کتاب الفضائل، اونٹ کو آہستہ چلاؤ، دیکھنا یہ شیشے اور آپ گینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں، یعنی گلاس ہینڈل وتھ کیئر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں حسن معاشرت اور آپ کا کردار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جو احسان فرمایا، اس کی تجدید عملی اور علمی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے نمایاں رہی، اور آپ نے خیرکم لاہلی کی تعلیم کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ آپ اپنی ازواج محترمہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو شاعر اللہ میں سے سمجھ کر ان کی خاطرداری کیا کرتے تھے، کبھی دل شکنی نہ کرتے۔ آپ کی ازواجی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ خانہ جنگی کی آگ مشتعل ہوئی ہو، بلکہ اندرون خانہ کی خدمتگار عورتیں جو عوام الناس میں تھیں حیرت سے کہا کرتی تھیں کہ مرزا بیوی دی گل بڑی مانتا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی بہت زیادہ بات مانتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر میں کیا تھا اور کتنا نرمی اور رفاقت کا سلوک تھا، اس کے متعلق حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میں پہلے جب دلی سے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود گڑ کے میٹھے چاول پسند فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے بہت شوق اور اہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا، تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں 4 گنا گڑ ڈال دیا۔ وہ بالکل راب سی بن گئی۔ جب پتیلی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت ہو گیا تھا، حیران تھی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے۔ میرے چہرے کو جو رنج اور صدمہ سے رونے والوں کا سا بنا ہوا تھا، آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا یہ تو بہت اچھے ہیں، میرے مزاج کے مطابق ہیں، یعنی میرے مزاج کے مطابق ہیں، ایسے زیادہ گڑ والے ہی چاول تو میں پسند کرتا ہوں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں، اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ ایک دفعہ ہندوستان کے ایک نامی گرامی سجادہ نشین خاندان سے ایک نیک بخت خاتون کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اندرون خانہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ حضرت اقدس کی سیرت سے بہت متاثر ہوئیں اور اہل خانہ سے حسن معاشرت کو دیکھ کر بار بار اس امر کا اظہار کرتی کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کا حال تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ باہر سے زنانہ میں آتے ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اس لڑکے کو گور، اس خادمہ سے خفا، اس بچہ کو مار، بیوی سے تکرار کہ نمک کھانے میں کیوں زیادہ یا کم ہو گیا، یہ برتن یہاں کیوں رکھا ہے اور چیزیں وہاں کیوں دھری ہیں، تم کیسی کوڑ بد مزاق اور بے سلیقہ عورت ہو، اور کبھی کھانا ناتبہ علی کے حسب پسند نہ ہو تو آگے کے برتن دیوار سے پٹک دیے اور بس ایک کوہرام گھر میں مچ جاتا۔ عورتیں بل کر خدا سے دعا کرتی کہ شاہ صاحب تو باہر ہی تشریف رکھیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اسوہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے گھر اور معاشرہ کو حسین بنانے کے لیے اس پاک تعلیم پر عمل کریں اور ایک ایسا خوبصورت ماحول تشکیل دیں کہ ہمارے در و دیوار خوشیوں سے مہکنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہمارے گھروں پر برسے اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کو
اسی طرح پاک نمونے کے ساتھ خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزا. مسجد جاپان